بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بنت ہوا وائس چینل کے محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ پیارے دوستو، ہماری آج کی ویڈیو ایک غریب لکڑہارے کے بارے میں ہے۔ ساری عمر اس غریب آدمی نے جنگل میں لکڑیاں کاٹیں اور انہیں بیچا۔ اپنی اس محنت سے اس نے جنگل سے کچھ دور ایک چھوٹا سا مکان بنوایا، جس میں وہ اپنی بیوی اور جوان بیٹے کے ساتھ رہتا تھا۔ تینوں ایک پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ اس کی بیوی اور بیٹا کوئی خاص ایسا کام نہیں کرتے تھے جس سے آمدنی میں اضافہ ہو، یعنی گھر کا واحد کفیل خود لکڑہارا تھا۔ بیوی گھر کے کام کاج کرتی اور بیٹا گھر میں ہی رہ کر چھوٹا موٹا کام کیا کرتا تھا۔ لکڑہارا بوڑھا ہو گیا تھا، بڑھاپے کی وجہ سے بہت کمزور ہو گیا تھا۔ آئے دن وہ بیمار رہنے لگا، لیکن اسے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس کا بیٹا، جس کا نام شرفو تھا، اب بچہ نہیں رہا، جوان ہو گیا ہے، آسانی سے گھر کو سنبھال سکتا ہے۔ ایک دن لکڑہارا صبح جاگا تو اسے کمزوری محسوس ہو رہی تھی، اس لیے وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹنے نہیں گیا۔ اس کا بیٹا ناشتے سے فارغ ہوا تو اس بات پر حیران ہوا کہ اس کا باپ آج صبح سویرے کام پر کیوں نہیں گیا، چارپائی پر ہی کیوں پڑا ہے۔ لکڑہارا سمجھ گیا کہ اس کا بیٹا کیا سوچ رہا ہے۔ اس نے بیٹے کو اپنے پاس بلایا اور پیار سے بولا، شرفو بیٹا، دیکھو اب گھر کی ذمہ داری تمہیں سنبھالنی ہوگی۔ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور بیمار بھی رہتا ہوں۔ بیٹے نے کہا، ابا جان، آپ مجھے حکم دیجئے، کیا کرنا ہے؟ لکڑہارے نے کہا، بیٹا، میں نے جو کام ساری عمر کیا ہے اب تمہیں کرنا ہوگا۔ لکڑیاں کاٹنا آسان کام نہیں، مگر تم جوان اور طاقتور ہو۔ شروع میں یہ کام مشکل لگے گا، لیکن پھر دھیرے دھیرے آسان ہو جائے گا، اور میں تمہیں برابر مشورہ دیتا رہوں گا جو تمہارے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ اس کا بیٹا راضی ہو گیا۔ لکڑہارے نے اسے شاباشی دے کر کہا کہ اگر شوق سے کام کرو گے تو بہت ترقی کرو گے۔ لکڑہارے نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے کلہاڑا دے دو۔ بیوی نے اندر سے کلہاڑا لا کر اپنے بیٹے کو دے دیا۔ لکڑہارے نے کہا، بیٹا، یہ ہمارا ورثہ ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ یہ کہہ کر لکڑہارا اپنے بیٹے کو بتانے لگا کہ اچھے پیڑ کہاں کہاں پر ہیں، روزانہ کتنی لکڑیاں کاٹنی ہیں، کیسے ان کا گٹھڑ باندھنا ہے، اور شہر آ کر کیسے لکڑیاں بیچنی ہیں۔ سب باتیں بتا کر لکڑہارے نے اسے جگہ کا نام بھی بتا دیا۔ بیٹے نے بڑی توجہ سے باپ کی باتیں سنی۔ اس کا یہ شوق دیکھ کر اس کے ماں باپ دونوں بہت خوش ہوئے۔ ماں نے بیٹے کو بہت ساری دعائیں دی اور بیٹا کلہاڑا کندھے پر لٹکائے گھر سے نکل گیا۔ جنگل کا راستہ وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ ابھی سورج پوری طرح نکلا نہیں تھا کہ وہ باپ کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گیا۔ بہت سے پیڑ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کھڑے تھے۔ لکڑہارے نے بتایا تھا کہ پہلے پیڑ کی شاخیں جھکی ہوئی ہیں، ان کو کاٹنا آسان ہوگا، پہلے انہیں ہی کاٹنا۔ شرفو ایک لمبی جھکی ہوئی شاخ کو کاٹنے کی کوشش کرنے لگا تو اس کی نظر پیڑ کی اس جگہ پر پڑی جہاں سے وہ شاخ نکل رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ وہاں چڑیوں کا ایک گھونسلہ ہے اور اس میں 2-3 بچے بھی موجود تھے۔ گھونسلہ دیکھ کر اس نے سوچا، اگر میں نے یہ شاخ کاٹی تو گھونسلہ تباہ ہو جائے گا اور وہ بچے نیچے گر کر مر جائیں گے، تو ان کے ماں باپ کو بہت دکھ ہوگا۔ اس کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ اس نے سوچا کہ نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد وہ اس درخت کے سائے میں بیٹھ کر سوچنے لگا کہ میرے باپ نے مجھے لکڑیاں کاٹنے کے لیے بھیجا ہے۔ اگر لکڑیاں کاٹ کر پیسے کماؤں گا تو بہت خوش ہوگا، لیکن یہ ان پرندوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوگا۔ وہ سوچتا رہا کہ کیا کروں۔ آخر اٹھ کھڑا ہوا اور پکے ارادے کے ساتھ واپس چلا گیا۔ اس کا باپ چارپائی پر لیٹا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ بیٹے کو دیکھا تو بولا، شرفو بیٹا، بہت جلدی آ گئے، کیا لکڑیاں بک گئیں؟ بیٹا بولا، نہیں ابا جان، میں پیڑ پر کلہاڑا چلا ہی نہیں سکا۔ لکڑہارا حیران ہو کر بولا، بھلا کیوں؟ بیٹے نے تمام قصہ باپ کو سنا دیا۔ اس سے پہلے کہ لکڑہارا کچھ کہتا،
شرفو کی ماں بولی بیٹا اگر وہاں پرندوں نے گھونسلہ بنا رکھا تھا تو تم اسے چھوڑ کر دوسرے درخت کی شاخ کاٹ لیتے۔ بیٹے نے جواب دیا کہ اماں وہاں بھی پرندوں نے گھونسلہ بنا رکھا تھا، میں اسے کیسے کاٹ لیتا۔ لکڑہارا یہ سن کر بہت ناراض ہوا اور غصے میں کہنے لگا احمق، لکڑہارا یہ نہیں دیکھا کرتا کہ پیڑ پر گھونسلہ ہے یا نہیں، اس نے لکڑیاں بیچنی ہوتی ہیں۔ تم نے بڑی احمقانہ حرکت کی ہے، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ اس کی بیوی نے اسے سمجھایا آخر بچہ ہے، 2-3 دن رک جاؤ، اپنی ذمہ داری سنبھال لے گا۔ 2-3 دن گزر گئے۔ باپ نے بیٹے کو ایک اور جگہ کا پتہ بتایا اور سمجھایا کہ خبردار پیڑ پر ضرب لگانے سے پہلے اوپر مت دیکھنا۔ شرفو باپ کی بتائی ہوئی جگہ پر چلا گیا۔ پہلے پیڑ کے پاس پہنچا تو اس نے اوپر نہ دیکھا، نیچے دیکھتے ہوئے ضرب لگانے لگا تو اس کی نظر جنگلی پھل پر پڑی جسے کچھ لوگ پکا کر کھاتے تھے۔ اس نے سوچا اس پیڑ پر یہ پھل اگتا ہے، میں کیسے اس کو نقصان پہنچا سکتا ہوں؟ اگر میں اس پیڑ کا کچھ حصہ کاٹ بھی لوں تو یہ ان لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی جو اسے کھاتے ہیں۔ وہ دیر تک سوچتا رہا اور بنا لکڑی کاٹے واپس چل دیا۔ جب لکڑہارے نے بیٹے کو دیر سے آتے دیکھا تو اسے یقین ہو گیا کہ بیٹا ضرور لکڑیاں بیچ کر پیسے لایا ہوگا۔ وہ خوش ہو کر بولا آج میرا بیٹا کافی پیسے لے کر آیا ہے۔ بیٹے نے کہا نہیں ابا جان، میں کوئی پیسہ نہیں لے کر آیا ہوں، اور اس نے باپ کو پیڑ نہ کاٹنے کی وجہ بتا دی۔ بیٹے کی بات سن کر لکڑہارا تل ملا اٹھا اور بولا تو کچھ نہیں کر سکتا، تجھے لکڑیاں کاٹنے بھیجا تھا، پھل دیکھنے کو نہیں۔ وہ پھل لوگ کھاتے ہیں تو تمہیں اس سے کیا؟ لکڑہارے کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کی بیوی نے پھر اسے سمجھایا کہ جانے دو، مجھے امید ہے کہ اب شرفو سیدھے راستے پر آ جائے گا۔ لکڑہارے نے کہا آج تو ٹھیک ہے، لیکن آج کے بعد میں اسے معاف نہیں کروں گا، میں اسے گھر سے نکال دوں گا۔ کچھ دن کے بعد لکڑہارے نے بیٹے کو پرانے درختوں کا پتہ بتایا اور کہا خبردار اب کوئی بہانہ نہیں بنانا، پیسے لے کر ہی گھر لوٹنا۔ شرفو جنگل میں گیا، پرانے پیڑ دیکھے جو بہت بوڑھے اور گھنے ہو چکے تھے۔ انہیں دیکھ کر اس نے سوچا ان درختوں نے برسوں تک مسافروں کو چھاؤں دی ہے، تھکے ہوئے لوگ ان کے نیچے بیٹھ کر سکون حاصل کر رہے ہیں، انہیں کاٹنا ان مسافروں اور ان درختوں دونوں پر ظلم ہوگا۔ چنانچہ وہ واپس گھر کو چل پڑا۔ راستے میں ایک نہر پڑتی تھی، اس کے پل سے گزرتے ہوئے اس نے کلہاڑا نیچے پانی میں پھینک دی۔ نہ کلہاڑا ہوگا اور نہ مجھے لکڑیاں کاٹنے کو کہا جائے گا۔ شہر میں ایک بازار سے گزرتے ہوئے اس نے کئی دکانوں کو دیکھ کر یہ سوچا کہ یہ اچھا کام ہے، میں ابا جان سے بات کر کے بازار میں ایک دکان کھول لیتا ہوں۔ اس دن وہ گھر پہنچا۔ لکڑہارا اس یقین کے ساتھ انتظار کر رہا تھا کہ آج وہ ضرور پیسے لے کر آئے گا، لیکن جب شرفو کے منہ سے یہ بات سنی کہ ابا جان میں ان درختوں کو نہیں کاٹ سکا، میں بازار میں دکان کھولوں گا، تو لکڑہارے کا اپنے غصے پر قابو نہ رہا، اسے وقت گھر سے نکال دیا۔ ماں نے دخل دینے کی کوشش کی تو لکڑہارے نے اسے بھی جھٹک دیا کہ بس اب تم ایک لفظ بھی نہیں کہو گی۔ شرفو گھر سے نکل گیا، اس کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا جہاں وہ ٹھہر سکتا، وہ بس چلتا گیا، یہاں تک کہ وہ اتنا تھک گیا کہ اس کے لیے ایک قدم بھی مزید اٹھانا مشکل ہو گیا تھا۔ پاس میں ہی ایک بہت شاندار حویلی تھی، وہ اس کے دروازے پر جا کر گر گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ ادھر لکڑہارا اور اس کی بیوی بیٹے کی جدائی میں تڑپ رہے تھے۔ لکڑہارا بری طرح پچھتا رہا تھا کہ اس نے بیٹے کو گھر سے کیوں نکال دیا۔ ایک دن دونوں میاں بیوی بیٹے کی باتیں یاد کرتے ہوئے رو رہے تھے کہ مکان کے آگے ایک بگی آ کر رکی۔ اس میں سے ایک شخص اترا اور لکڑہارے کے دروازے پر دستک دینے لگا۔ لکڑہارے نے پوچھا کیا بات ہے؟ وہ شخص بولا آپ کو اور آپ کی بیوی کو نادر خان صاحب نے بلایا ہے۔ لکڑہارے نے پوچھا نادر خان کون ہے؟ وہ شخص بولا آپ نے نادر خان کا نام نہیں سنا؟ لکڑہارے سے کہا وہ بہت بڑے آدمی ہیں، سب لوگ ان کی عزت کرتے ہیں،
مہربانی کر کے آپ دونوں بگی میں بیٹھ جائیے۔ لکڑہارا اور اس کی بیوی بگی میں بیٹھ گئے۔ وہ شخص ان دونوں کو لے کر ایک باغ میں پہنچا۔ ایک طرف سے آواز آئی، ابا جان، امی جان۔ ارے شرفو! لکڑہارا اور اس کی بیوی بیٹے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور حیران بھی ہوئے، کیونکہ شرفو نے اعلیٰ قسم کا لباس پہن رکھا تھا اور وہ بہت خوش تھا۔ شرفو کی ماں نے پوچھا، تم یہاں کیسے؟ شرفو نے کہا، امی جان، اس شام جب ابا جان نے مجھے گھر سے نکالا تھا، میں تھک کر ایک حویلی کے دروازے پر گر پڑا۔ اس حویلی کے مالک نادر خان صاحب نے یہ دیکھ کر کہ مجھے پیڑوں اور درختوں سے بے حد محبت ہے، اپنے اس باغ کا مالی بنا دیا، اور یہ ہے نادر خان صاحب۔ اس کے بعد نادر خان صاحب قریب آ گئے اور کہنے لگے، سچ میں شرفو کی اس بات نے مجھے بہت متاثر کیا ہے۔ اسے پیڑوں اور پرندوں کا بڑا خیال ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ میں نے اسے اپنے باغ کے پیڑوں کا کام سپرد کر دیا ہے۔ وہ یہاں پر نئے نئے پیڑ لگائے گا اور ان کی حفاظت کرے گا۔ میرے پیارے دوستو، اس کہانی کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں دوسری مخلوقات یعنی چرند پرند وغیرہ کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ان کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، ان کے کھانے پینے کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت یقیناً ہم سب کو اس کا دونوں جہانوں میں بہتر اجر عطا فرمائے گا۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری ویڈیو سے آپ نے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا۔ آپ نے اس ویڈیو سے کیا سیکھا؟ کمنٹ باکس میں جا کر ضرور بتائیے گا اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔